دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں پر ہے؟ ہاروت اور ماروت کا جادو کیسا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جواب میں لکھنے والوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو نکالنا گہرے سمندر سے موتی نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن اور حدیث میں آتی ہے، اور دوسری وہ جو اسرائیلی روایتوں اور تورات اور انجیل میں آتی ہے، جبکہ اسرائیلی روایتوں کی بیشتر علماء مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں ہے، اور یہ فرشتے تو ہیں لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے، اور انہیں بنی اسرائیل کے لوگ اس علم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، میاں بیوی میں لڑائیاں کرواتے تھے، لوگوں کو جدا کراتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے اور اس کا غلط استعمال کرتے تھے۔ یہ فرشتے بنی اسرائیل کو علم تو سکھاتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہ خدا کی طرف سے تمہارا امتحان ہے، لہٰذا تم لوگ کفر نہ کرو اور یہ جادو کے راستے پر لوگوں میں فساد اور جدائیاں ڈالنے کے راستے پر مت چلو۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اتارا تھا۔ قرآن مجید میں جو مذکور واقعہ ہے وہ اتنا ہی ہے، لیکن اسرائیلی روایتوں میں اس واقعہ کے متعلق بہت سے غلط اقوال بھی موجود ہیں، جیسے یہ کہ انہوں نے شراب پی، انہوں نے بدکاری کی اور انہوں نے بچے کو قتل کیا، اور وہ عورت جس نے فرشتوں کو گمراہ کیا اور ان سے آسمان پر جانے کا راستہ طلب کر لیا، جب وہ آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے سیارہ بن گئی۔ کیونکہ اس عورت کا نام زہرا تھا، اس لیے اس کو زہرا سیارے کا نام دیا گیا، اور اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا ان کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین نے افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دیا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں اور یہ وہی کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، تو لہٰذا ان سے جو گناہوں کا وقوع ہے وہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان کے لیے اتارا تھا، اور بنی اسرائیل کا ان کے ذریعے امتحان لیا گیا تھا جس میں ان کی اکثریت ناکام رہی۔ انہوں نے وہ علم سیکھا اور اسے غلط مقاصد میں استعمال کیا۔ بہرحال اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندیدگی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔